بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 5 سال قبل حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ ماجدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن میں تھیں تو انہیں جنت کی خوشبو آتی تھی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کا تذکرہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا، اور پھر جس وقت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تولد ہوئیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا ماتھا چومنے کے بعد فرمایا، مجھے اس کے سر سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی، اور یہ وہ وقت تھا جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو ہو رہی تھی۔ اسی تعمیر کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین تدبیر کے ساتھ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھ کر باہمی جنگ کے بہت بڑے خطرے کو ٹالا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تدبیر نے عرب کے تمام قبائل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و احترام میں اضافہ کر دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد نرینہ کی وفات بالکل بچپن ہی میں ہو گئی تھی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تینوں بیٹوں میں سے کوئی بھی بیٹا 2-3 سال سے زیادہ حیات نہ رہ سکا۔ چاروں بیٹیوں میں سے بھی 3 کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں ہو گئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 6 ماہ بعد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں بیٹیوں میں سے کوئی بھی بیٹی 30 سال سے زیادہ باحیات نہ رہ سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری سالوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہات و محبت کا مرکز فطری طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بن گئی تھیں۔ یوں بھی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی چہیتی بیٹی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے زیر سایہ تربیت اور پرورش پائی۔ ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا 15 سال کی تھیں کہ ماں کی شفقت سے محروم ہو گئیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصی تربیت اور پرورش میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہنوں نے بھی آپ کی ہمہ وقت دلجوئی فرمائی۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت چلتیں تو آپ کی چال ڈھال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مشابہ ہوتی تھی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، میں نے اٹھنے بیٹھنے اور عادات و اطوار میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ نہیں دیکھا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی خدمت کرتی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قریش کے چند بدماشوں نے شرارت کی غرض سے اونٹ کی اوجھڑی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی اور خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ کسی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر دی، وہ دوڑی دوڑی آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سے اوجھڑی کو اتار کر پھینکا۔ اسی طرح ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ کسی بدبخت نے مکان کی چھت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر گندگی پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حالت دیکھی تو رونے لگیں اور پھر سر مبارک اور کپڑوں کو دھویا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا
نہ صرف عمومی حالات میں بلکہ سخت ترین حالات میں بھی نہایت دلیری اور ثابت قدمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتی تھیں۔ چنانچہ غزوہ احد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور پیشانی مبارک پر بھی زخم آئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا احد کے میدان پہنچیں اور اپنے والد محترم کے چہرے کو پانی سے دھویا اور خون صاف کیا، غرض کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کی خدمت کا حق ادا کیا۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا بچپن دین کے لیے تکلیفیں سہنے میں گزرا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی ایذاؤں سے بچنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رفیق سفر بنا کر مدینہ منورہ ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو مکہ مکرمہ چھوڑ گئے تھے۔ کچھ مدت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہل و عیال کو مدینہ منورہ بلانے کا انتظام کیا۔ اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد کے پاس مدینہ منورہ ہجرت فرما گئیں۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا۔ مسند احمد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ خود ان کی زبانی نقل کیا گیا ہے۔ جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں اپنے نکاح کا پیغام دینے کا ارادہ کیا تو میں نے دل میں کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کام کیوں کر انجام پائے گا، لیکن اس کے بعد ہی دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور نوازش کا خیال آ گیا، لہٰذا میں نے حاضر خدمت ہو کر پیغام نکاح دے دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا، تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زیرہ کہاں گئی؟ میں نے کہا جی ہاں وہ تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فروخت کر کے مہر میں دے دو۔ مورخین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زیرہ فروخت کی تھی، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خریدی تھی، لیکن بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ زیرہ بطور ہدیہ واپس کر دی تھی۔ اس واقعہ سے مہر کی ادائیگی کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہر کی ادائیگی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پسندیدہ چیز کو فروخت کرا دیا تھا۔ تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد جنت میں ساری عورتوں کی سردار کا جہیز صرف چند چیزوں پر مشتمل تھا: ایک چارپائی، ایک بچھونا، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک چکی، بعض روایت میں 2 چکیوں کا تذکرہ ہے، 2 مشکیزیں اس کے ذریعے کنویں وغیرہ سے پانی بھر کے لایا جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی عورتوں کی سردار بتایا ہے۔ ان کی شادی کس سادگی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ خاموش رہیں، جو رضامندی کی دلیل ہوا کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح کے پیغام کو قبول فرما لیا۔ مہر متعین کر کے اسی وقت چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی موجودگی میں نکاح پڑھا دیا۔ چند ماہ بعد سادگی کے ساتھ رخصتی ہو گئی۔ نزہۃ المجالس میں منقول ہے کہ جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ علیہ السلام میں تفویض کیا گیا تو آپ علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ آپ علیہ السلام کا دایاں رخسار سورج کے شعاعوں پر اور بایاں رخسار چاند کی روشنی پر غالب تھا۔ بس جب حضرت حوا علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تو وہ بھی بے پناہ حسن کی مالک تھیں۔ اس وقت دونوں جنت میں تھے
تو ایک روز پھرتے ہوئے ان کے درمیان یہ موضوع زیر بحث آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے زیادہ کسی کو حسین پیدا نہیں فرمایا۔ ابھی دونوں کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق انہیں لے کر جنت کے ایک محل میں چلے گئے جو سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا۔ اس محل کے اندر زمرد کے پایوں والا ایک سنہری تخت بچھا ہوا تھا جس پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے سر مبارک پر سونے کا تاج تھا اور جسم مبارک سے نور کی شعاعیں بلند ہو رہی تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سراپا دیکھا تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ الہی یہ کون ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ یہ لڑکی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ الہی اس کا شوہر کون ہوگا؟ جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ انہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر سے ملوائیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر ایک اور دروازے کی جانب بڑھ گئے۔ جب اس دروازے کو کھولا گیا تو سونے کے ایک تخت پر ایک خوبصورت نورانی چہرے والا نوجوان تشریف فرما تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور ان کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس مبارک جوڑے کو دعا دی اور وہاں سے واپس تشریف لے آئے۔